اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑے سے لفظوں کی بناوٹ اور تھوڑی گرامر، یہ ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں اس کورس میں۔ تو آج ہمارا لیسن نمبر 4 ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ابھی ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق میں ہم نے کچھ علامات سیکھی تھی جس سے ہم لفظ کو پہچانتے ہیں کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اسم کی کچھ علامات ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ اسم کی پہچان کے لیے اسم صرف کبھی آتا ہے اسم کے شروع میں، اور کبھی اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے، یعنی 2 زبر 2 پیش اور یا دو زیر، ان میں سے کوئی تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دمہ تنوین، کسرہ تنوین اور فتح تنوین، ان میں سے کوئی تنوین ہوتی ہے، یا پھر گول تا ہوتا ہے اس کے آخر میں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 علامات ہوں یا ان میں سے کوئی، یعنی یہ تینوں تو ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، مگر کسی بھی اسم پر یہ 3 علامات ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ کوئی علامت، ان تینوں میں سے کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اسم ہو سکتا ہے، تو اس وقت دوسری علامات دیکھی جاتی ہے۔ اب فعل کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ فعل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کام ہر کام کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے نا، کہ وہ یہ کام ماضی میں ہوا تھا، یہ مستقبل میں ہوگا، یہ حال میں ہو رہا ہے۔ تو فعل جو ہے وہ اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک زمانہ اور ایک کام، کچھ جو کام ہو رہا تھا وہ۔ تو اب ہم آج جو ہے فعل مضارع کی علامات کو سمجھیں گے۔ فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو حال، اس کا ترجمہ حال سے کیا جاتا ہے یا مستقبل سے۔ یہ کچھ اور چیزوں کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم اس کا حال کا ترجمہ ہو رہا ہے یا مستقبل کا، لیکن فعل مضارع ہی دونوں کو کہتے ہیں، اور ان کے علامات جو ہیں وہ یا، تا، حمزہ اور نون سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس فعل مضارع کی علامت ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے تو وہ عام طور پر فعل مضارع ہوتا ہے، unless کہ وہ لفظ جو ہے اس کی بناوٹ میں یا شامل ہے، روٹ ورڈ میں یا شامل ہے، تو وہ دوسری بات ہے کہ وہ فعل مضارع نہ ہونے کے باوجود بھی یا سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا، جب یا سے شروع ہوتا ہے فعل مضارع، تو جیسے مثال کے طور پر یحکمو، وہ فیصلہ کرتا ہے، یا اس کا ترجمہ یہ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یا سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر ہا، کاف، میم اس کے روٹ ورڈز ہیں، لفظ کی بناوٹ ہے۔ اسی طرح یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لائے گا۔ تو یؤمنو میں یا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور اس کا ترجمہ وہ ہے، اور حمزہ میم نون جو ہے وہ اس سے لفظ بنا ہے امنا، یؤمنو، ٹھیک ہے۔ پھر یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، تو یا مضارع کی علامت ہے، یا وہ، اور خلق جو ہے خا، لام اور قاف روٹ ورڈ ہے جس سے لفظ بنا ہے خلق، تو وہ پیدا کرے گا یا کرتا ہے۔ یا ہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ اب اس میں ایک آیت کو مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خود سے کہ کتنے فعل مضارع استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ لفظ یا سے شروع ہو رہا ہے، یومئذ، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ فعل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فعل؟ دیکھیں پہلی بات، یہاں پر تنوین موجود ہے آخر میں، ٹھیک ہے، یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ فعل نہیں ہے، حالانکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یومئذ، تو یہ اسم ہے، لیکن یحکمو یہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آخر میں تنوین نہیں ہے، نہ شروع میں ال ہے۔ یحکمو، وہ فیصلہ کرے گا، یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔
اور وہ یعنی یا سے وہ کا ترجمہ آیا، حکم وہ فیصلہ کرے گا بینہم. اچھا یہاں اور بھی کچھ ہے، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اکثر کو. اچھا اب دوسری علامت ہے تا. اس علامت کا ترجمہ عموماً تم آپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تسمعو تو سنتا ہے یا تو سنے گا. تعلمو تو جانتا ہے یا تو جانے گا. تؤتی تو دیتا ہے یا تو دے گا. تشاء تو چاہتا ہے یا چاہے گا. تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے. تؤتی تل ملک کا من تشاء، یہاں پر کتنے ہیں آپ لوگ غور کریں کہ کتنے فعل مضارع ہیں. ایک تو تؤتی ہے تو دیتا ہے، اور تشاء تو چاہتا ہے، یہ دو ہے، ٹھیک ہے. تنزع الملک ممن تشاء، یہاں بھی کتنے ہیں، ایک تنزع ہے اور ایک تشاء. تو یہ تو چھین لیتا ہے جس بادشاہ جس سے تو چاہے. اچھا پہلے مضارع کی چوتھی علامت ہے حمزہ. حمزہ جو ہے یہ واحد مذکر پر ہی آتا ہے، یعنی فعل جو ہے واحد مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. فعل واحد مذکر یا مؤنث پر آتا ہے. چونکہ ترجمہ میں کا ہے نا، میں یعنی سنگل ہوتا ہے، اس لیے یہ جمع پر نہیں آتا، واحد پر ہی آتا ہے. تو میں اس کا ترجمہ ہے اجیبو میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا، ٹھیک ہے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. دیکھیں تا جو ہے یہ واحد اور جمع دونوں پر آ سکتی ہے. یہاں جتنی مثالیں ہیں وہ واحد کی ہے، لیکن اگر تسمعون ہوتا یعنی واو نون آخر میں آ جاتا تو یہ جمع ہو جاتا، ٹھیک ہے. یعنی تم لوگ سنتے ہو. تعلمون آ جاتا تو تم لوگ جانتے ہو. یہ تعلمو یہ واحد ہے. تعلمون واو اور نون آخر میں آ جاتا ہے فعل مضارع کے تو وہ جمع بن جاتا ہے، تم جانتے ہو. تشاؤون تم چاہتے ہو، تم لوگ چاہتے ہو یعنی جمع. تشاؤ تم چاہتے ہو یعنی تو چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تعلمون تم سب چاہتے ہو، تم سب جانتے ہو. تعلمو تم یعنی تو جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو تا جو ہے وہ واحد اور جمع دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آخر میں واو نون آ گیا تو وہ جمع ہوگا، یا ایٹ لیسٹ واو آ گیا، ٹھیک ہے. بعض اوقات نون نظر نہیں آتا، کسی وجہ سے نون کو گرا دیا جاتا ہے، لیکن آخر میں تا سے شروع ہونے والے فعل کے آخر میں واو آ جائے گا تو یہ جمع کی نشانی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر صرف یہ تسمعو این پر ختم ہو گیا، تعلمو میم پر ختم ہو گیا، یہاں پر واو یا واو نون نہیں ہے، یہ سب واحد ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ حمزہ جو کہ ایک کے لیے آتا ہے میرے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر واحد ہی ہوتا ہے. اس لیے جو لفظ حمزہ سے شروع ہوتے ہیں یہ واحد مذکر مؤنث کے لیے ہوتا ہے. میں کروں گا، میں سنوں گی، میں عبادت کرتی ہوں، میں کہتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کی آیت ہے اجیب دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو. نون جی علامت جو ہے یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے آتی ہے. نون چونکہ خود ہی جمع کی ظاہر کرتا ہے، اس لیے آخر میں واو نون نہ بھی ہو تب بھی ترجمہ جمع میں ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں واو نون آخر میں لانے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ نون جمع ہی کے لیے آتا ہے. جیسے نرزقو یہاں پر واو نون نہیں ہے، لیکن ترجمہ کیا ہے، ہم رزق دیتے ہیں. نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں. نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں.
تو ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو نون جو ہے یہ جمع کی علامت، چونکہ ہر بذات خود جمع کی علامت ہے، اس لیے آخر میں واو نون یا واو کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ترجمہ جمع کا ہوگا. تو ہم آج کے لیے اتنی گرامر کو رکھتے ہیں. اس کو پھر ہم نیکسٹ لیسن میں اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے سبق میں ترجمہ سورہ بقرہ کی 5 آیت کر لی تھی. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جو ہے نا، انا یہ بہت دفعہ آئے گا. ٹھیک ہے، قرآن میں بے شمار دفعہ آئے گا. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. اب الذین پہلے آیا ہوا ہے. کیا الذین پہلے آیا ہے؟ صحیح آیا ہے، اور ہم کو اس کا ترجمہ آتا ہے. وہ لوگ. ٹھیک ہے، کفرو. دیکھیے کفرو، کیا کافر کا لفظ ہم اردو میں جانتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں، ہے نا، بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کافر کے سیم لفظ سے ہے، سیم روٹ ورڈ ہے کافارا سے. لیکن کفرو یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا. اب میں نے جمع کا ترجمہ کیوں کیا کہ یہاں پر واو ہے. دیکھیں اس واو سے مجھے پتا چلا کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، کفرو جنہوں نے کفر کیا. اچھا، یہ فعل ہے. اس کی ایک اور نشانیاں مجھے کیا پتا چل رہی ہے کہ یہ واو پر سکون ہے. ٹھیک ہے، اسم کے آخر میں آپ کو سکون نہیں ملے گا عام طور پر. ٹھیک ہے، فعل کے آخر میں ہی سکون ملتا ہے. اس کو سکون یا جزم جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس سے پہچانتے ہیں آپ. تو یہ جو سکون یا جزم ہے یہ صرف فعل کے آخر میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک فعل کی پہچان ہے کہ یہ فعل ہے. ترجمہ دیکھیں، جنہوں نے کفر کیا، اس کا مطلب ہے اس میں ایک ٹینس ہے. ٹھیک ہے، ٹائمنگ ہے اس میں. اچھا، تو کفرو یہ جمع ہے. یہ کیسے پتا چلا مجھے؟ آپ لوگ بتائیں کہ جمع کا کیسے پتا چلا؟ واو کی وجہ سے. ماشاءاللہ، واو جو ہے آخر میں، اس سے پتا چلا کہ یہ جمع ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سواء، دیکھیے سواء جو ہے ہم اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس روٹ ورڈ کو اسی معنی میں. کسی کو یاد آ رہا ہے کہ ہم کیا اس اردو میں بولتے ہیں؟ اردو میں مساوات کا لفظ کسی نے سنا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مساوات، برابری کرنا نا. تو یہ برابر، سواء جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برابر. ٹھیک ہے، تو آپ ذہن میں اردو کا لفظ ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو. اچھا، یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ مجھے آپ بتائیں کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ اسم ہے. اس کی کوئی پہچان نظر آ رہی ہے آپ کو اسم کی؟ بیکاز یہاں پر تنوین ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں پہچان ہو گئی کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اچھا، سواء کا معنی ہے برابر ہے. ٹھیک ہے، برابر ہے. علیہم، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ علیہم یہ 2 ہیں. لفظ اعلیٰ ہم نے پہلے پڑھ لیا. لفظ اعلیٰ ہم نے پڑھ لیا ہے نا، بالکل پڑھ لیا. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اعلیٰ. اعلیٰ اعلان جب ہم بولتے ہیں ہم اسی معنی میں بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اعلیٰ اور ہم. اچھا، اگر ہم کی جگہ جب ہم ہوتا ہے تو کیا ترجمے میں فرق ہوتا ہے؟ ہم اور ہم دونوں ایک ہی لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کبھی ہم کیوں لکھتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے یا ہے یا کسرہ ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، اور کبھی ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے دمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں. لیکن یہ صرف پڑھنے کی آسانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس ترجمے میں فرق نہیں ہے. اچھا، علیہم، لفظ ہم کے بارے میں ایک چیز اہم بتا دوں آپ کو کہ جب یہ الگ سے آئے گا، بالکل یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ جڑا ہوا آیا ہے الا کے ساتھ. جب ہم الگ ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ. لیکن جب ہم یا ہم جڑ کر آتا ہے تو ترجمہ ہو جاتا ہے ان کے. ٹھیک ہے، دیکھیں انگلش میں بھی ہم کبھی بولتے ہیں ہی، کبھی بولتے ہیں ہز. ٹھیک ہے، کبھی بولتے ہیں
ہم، تو یہ ہم کیوں بولتے ہیں کہ یہ جملے میں ڈفرینٹ طریقے سے استعمال ہو رہا تھا. اسی طرح بھی ہم کا ترجمہ کبھی وہ ہوگا جب وہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں یہ پروناؤن ہے ماشاءاللہ. اور جب یہ الگ سے ہوگا تو وہ ترجمہ کریں گے ہمیشہ. جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ہو کی جمع ہے. ہو جو ہوتا ہے وہ ایک، وہ، اور ہم وہ سارے لوگ. اچھا، اعلیٰ اوپر، ہم ان کے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ان کے. آ جو ہے نا، ہاں بالکل، یہ حمزہ جو ہے اس کا معنی کیا بھی ہوتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں انتا یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو اس وقت اس کا ترجمہ کیا کیا میں نے؟ کا آپ کیا. لیکن یہاں پر کا ترجمہ خواہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے خواہ. ہم اردو میں بولتے ہیں نا خواہ، یہاں پر خواہ ہے. ٹھیک ہے، اندر ہم، اندر. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں اس سے ملتا جلتا لفظ. ہم کیا بولتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر و بشیر بولتے ہیں نا؟ نذیر و بشیر، اور انذار بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، ڈرانا. ٹھیک ہے، نذیر، انذر، ڈرانا. انذر تا، یہ تا زبر تا کا معنی اس سے آیا ہے تم. ٹھیک ہے، یا تو. اصل میں یہ جمع نہیں ہے، تو. ٹھیک ہے، تم یہاں پر کیوں لکھا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں ہم یہاں پر تم ترجمے میں لکھا ہے، ورنہ اصل ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کو ڈرائے. ٹھیک ہے، انذرتا، تو ڈرائے. اچھا، یہاں پر تا زبر تا ہے نا، اس کا مطلب ہے تو. اگر تا پر دمہ ہوتا نا تو پھر ترجمہ ہوتا میں. ٹھیک ہے، اور تا پر اگر کسرہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ عورت سے بات کریں، تو ایک عورت. ٹھیک ہے، یہ تا زبر تا مرد کے لیے ہے. تو اس سے آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو بار بار ریپیٹ کروں گی تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تا زبر تا کے مطلب تو ہوتا ہے اندر تا. میں ریپیٹ کروں، دیکھیں، تا پر زبر ہے تو ایک مرد کے لیے. ٹھیک ہے، میسکولن ہے. اندر تا، ڈرائے تو. آج تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو فعل مضارع سمجھائے تھے نا، اس کی علامات، کہ تو وہ کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے، تم کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے، ہم کا کہاں سے آتا ہے. یہ جو ہے انظر تھا، یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی کو بھی ہم تفصیل سے بھی پڑھیں گے کہ کیسے آتا ہے، اس کی علامات کو سمجھیں گے. لیکن یہاں بھی تھوڑا سا میں سمجھا دیتی ہوں کہ انظر تا پر زبر آخر میں، تو یہ تو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، تو نے ڈرایا، تو ڈرایا، یعنی ماضی کی بات ہے کہ تو نے ڈرایا. ٹھیک ہے، اگر تا پر دمہ ہوتا تو میں ڈراؤں. انظر تو، اگر یہ انظر تو ہوتا تو میں ڈراؤں. اگر انظر تی ہوتا تو ایک عورت ڈراتی ہے. ٹھیک ہے، دمہ ہے تو اور میرے لیے، جیسے بولنے والے کے لیے. یہاں پر فتح ہے تو مخاطب کے لیے جو مرد ہے، اور جب کسرہ ہے تو کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح. انظرتا یہ گرامر کے لحاظ سے ہے، مگر آپ کو اس لیے میں یہ سائن بتاتی ہوں تاکہ آپ ترجمے میں مسٹیکس نہ ہو آپ سے. ٹھیک ہے، انظرتا ڈراؤ تم، ہم ان کو، ہم پھر سے آ گیا. ام کا مطلب ہوتا ہے یا. لم کا مطلب ہوتا ہے نہ. تنذرہم، یہاں تنذیر دیکھیں آپ شروع میں تا آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ پاسٹ ٹینس تھا اس لیے آخر میں تا تھا، اب یہاں پر شروع میں تا ہے. تا کا تنذیر کا کیا مطلب ہوا آپ لوگ مجھے بتائیں. میں نے کل لاسٹ بتایا تھا کہ جب تا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ڈرائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اگر یا ہوتا تو کیا ہوتا ترجمہ؟ ینذر ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ ڈرائے. اگر یہاں نون ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ننذر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم ڈرائے. ماشاءاللہ. اگر یہاں پر حمزہ ہوتا، انذر تو کیا ہوتا ترجمہ؟ میں ڈراؤں. ٹھیک ہے، صحیح، ماشاءاللہ. اوکے، تو تنذر تو ڈرائے،
اصل ترجمہ ہے تو ڈرائے، ٹھیک ہے، تم نہیں ہے یہاں پر، جمع نہیں ہے یہ، تو ڈرائے ہم. دیکھیں اب یہاں پر ہم آ گیا، یہاں پر ہم تھا، یہاں پر ہم آ گیا، مگر بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو، تو ڈرائے ان کو. اچھا، لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یؤمنون، یؤمنون یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ یؤمنون یہ جمع ہے. کیسے پتا چلا؟ یہ واو نون سے پتا چلا کہ جمع ہے. اور یؤمنون کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے. کیا ترجمہ ہے یؤمنون کا؟ ایمان سے ہے، وہ ایمان لاتے ہیں. اور چونکہ یہ لا پہلے آ گیا تو وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، ختمہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ختمہ فعل ہے، مہر لگا دی. ٹھیک ہے، اردو میں ہم ختم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی مہر کے معنی میں. کیسے بولتے ہیں، کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ کوئی لفظ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ہم کہتے ہیں ختم نبوت. کسی کو یاد ہے ختم نبوت؟ ہاں، ختم شد، ماشاء اللہ، ختم شد، صحیح ہے. اور ختم الرسل، آخری رسول، ٹھیک ہے، اینڈ، ٹھیک ہے، مہر لگا دی. جب مہر لگا دی تو ظاہر ہے اینڈ ہو گیا نا، کوئی چیز بند ہو گئی بس. تو ختمہ مہر لگا دی، اللہ، اللہ، اللہ نے، اعلیٰ، اللہ آتا ہے ہم سب کو اوپر، قلوبہم، قلوبہم ہم اردو میں بولتے ہیں قلب. کیا قلب بولتے ہیں ہم اردو میں؟ بولتے ہیں نا، دل، بالکل. اچھا، یہ قلوب قلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، قلوب جو ہے یہ قلب کی جمع ہے. اور ہم سے کیا ترجمہ ہو گیا؟ ان کے دل، ان کے، اوکے، ان کے دلوں پر. ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، اعلیٰ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، ٹھیک ہے، و اور اعلیٰ اوپر، سمعہم کیا ہم اردو میں سم کا لفظ سمجھتے ہیں؟ سماع کیا بولتے ہیں ہم؟ محفل سماعت، حالات اسماع، سمع و وصل، ٹھیک ہے، تو ہمیں سماع کا بھی آتا ہے. سمعہم، سمعہم کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ ان کے کان، ٹھیک ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اللہ نے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. و اور اعلیٰ اوپر، ابصارہم، ابصار ہم اردو میں سمجھتے ہیں نا، بصر، بصر، بصارت، بس نور بصیرت، ٹھیک ہے، یہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، ہاں ماشاء اللہ. ابصار آنکھوں پر، ہم ان کے مہر لگا دی ان کی آنکھوں پر، غشاوتن، سوری غشاوتن ان کی آنکھوں پر، غشاوتن، غشاوہ جو ہوتا ہے وہ پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اردو میں بھی اس کا لفظ بولتے ہیں. کسی کو یاد پڑ رہا ہے کیسے بولتے ہیں ہم؟ غشاوہ، غشی کیسے بولتے ہیں ہم؟ بولتے ہیں نا، کسی کو یاد آ رہا ہے؟ غش آ گیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے ہوشی آ جانا، یا انسان کچھ دیر کے لیے ہوش اڑ جانا، پردہ لگ جانا بھی ایک ہی بات ہے. غشاوتن پردہ آ گیا، تو یہ غش سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اردو سے ہی آیا ہے، یہ بھی اردو میں مطلب استعمال کرتے ہیں ہم اس کو. غشاوتن پردہ ہے. یہ اسم ہے یا فعل ہے غشاوتن؟ آپ لوگ مجھے بتائیں. اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کہ تنوین ہے، ماشاء اللہ. اچھا، و اور لہم ان کے لیے، لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور ہم ان کے. اچھا، عذابن یہ تو آسان ہے نا، عذابن عذاب ہے، ٹھیک ہے. عظیم، عظیم بھی ہم کو پتہ ہے. دیکھیں عظیم، لفظ عظیم جو ہے اس کو بھی ہم جانا پہچانا لفظ ہے، ٹھیک ہے. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا. لام زبر لا، لیے، لام الف زبر لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. یہ لام صرف لام زبر ہے، اس پر زبر ہے، الف نہیں ہے یہاں پر. اور یہ لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، ٹھیک ہے. اوکے، الحمدللہ. اچھا، وَمِنَ النَّاسِ و اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن بعض اوقات یہ من جو ہے وہ بعض کا مطلب دیتا ہے. جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں سے بعض، بعض کا لفظ بھی
یہ من کے بھی کچھ میننگ ہوتے ہیں، ایک ہی میننگ نہیں ہمیشہ ہوتا. تو یہاں پر من کا مطلب کیا ہے؟ بعض. ٹھیک ہے، کہ بعض کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کہ سم پیپل، سم فروم آل، یعنی سم آف دیم، بعض، ہاں، فیو آف دیم. تو من الناس، الناس کو ہم سمجھتے ہیں لوگ. من کا مطلب ہوتا ہے جو. دیکھیں، من کا مطلب سے اور من کا مطلب جو. ٹھیک ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا. مگر یہ بار بار آئے گا تو آپ کو تھوڑے دنوں میں پرابلم ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو خود ہی یاد ہوگا. من کا مطلب جو. یقولو، ہم اردو میں قول بولتے ہیں نا، تو یقولو وہ کہتے ہیں. اس کو آپ بتائیں، تو کہتا ہے کیسے لکھیں گے ہم؟ یقولو کو تو کہتا ہے کیسے لکھیں گے؟ یقولو کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں. اس کو بتائیں. تقولو، ماشاءاللہ، تقولو. اوکے، الحمدللہ. اچھا، آمنا، آمنا. ٹھیک ہے، تو آمنا جو ہے یہاں پر کتنے ہیں؟ یہاں پر نون الف نا آخر میں ہے، اسی لیے نون پر تصدیق ہے. تو آمنا پھر نون الف نا، دو الفاظ ہیں. تو آمنا کا مطلب ایمان لائے، اور نون الف نا کا کیا مطلب ہے؟ نون الف نا کا ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، اوکے، ایمان لائے ہم. باللہ، با کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ، یا ساتھ ہی ہے یہاں پر اللہ سے، مگر ہم چونکہ اردو میں ترجمے میں ہم اللہ پر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باللہ، اللہ پر ایمان لائے. و، اور بالیومی، بالیوم کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے، دن پر. ٹھیک ہے، دن پر. الآخرتی، آخری، آخر ہم قیامت مطلب ہے، آخرت ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے آسان ہے. وما، و، اور ماں نہیں. ٹھیک ہے، ماں کا کبھی کبھی ترجمہ جو ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں تھوڑا آگے چل کے آپ کو فرق بتاؤں گی کہ کیسے ہم پہچانے. ابھی آپ اس کو یاد رکھیں کہ یہاں پر ماں کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، وما نہیں، اور نہیں ہم وہ. دیکھیں، اب یہاں پر ہم اکیلا آیا ہے تو میں نے ترجمہ کیا کیا؟ وہ. ٹھیک ہے، یہ جڑا ہوا نہیں ہے کسی سے. اگر جڑا ہوا ہوتا تو ان کے یا ان کا یا اس طرح سے ہوتا ترجمہ. ٹھیک ہے، یا ہم کا مطلب ہے وہ. مؤمنین. اچھا، یہ جو لفظ با ہے نا، کبھی کبھی با کا ترجمہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، با کے بھی بہت سے میننگ ہوتے ہیں. با کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر با کا ہم ترجمہ الگ سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لفظ با کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں ایک با ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے، اس کو صرف زور دینے کے لیے آتا ہے بات میں. دیکھیں، عربی زبان میں ایکسپریشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ با آیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زور دے کے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ایمان والے بالکل بھی نہیں ہیں، ایمان لانے والے بالکل بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک زور ہے بات میں، مگر ترجمے میں با کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مؤمنین، مومن ہم اردو میں بولتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ مؤمنین یہ جمع ہے. کیسے پتا چلا؟ یا نون سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، یخادعون، یخادعون. خدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، دھوکا دیتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ. وہ دھوکا دیتے ہیں. اور یہاں پر میں نے جمع کا ترجمہ کیوں کیا کہ واو نون ہے، اور میں نے وہ کا ترجمہ کیوں کیا کہ یہاں پر یا ہے. ٹھیک ہے، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو. وہ، اور دیکھیں، اب ایک اور چیز بتاؤں جس کو آپ کو بہت پریشانی ہونا، صرف آپ کو ایک انٹرسٹ کی بات بتا رہی ہوں. دیکھیں، یہاں پر اللہ، ہاں پر زبر ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا اللہ کو، ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو. ٹھیک ہے، یہاں پر ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ پر. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہاں پر اللہ پر دمہ ہے تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی اسم کے آخری لفظ پر کبھی دمہ ہوتا ہے، کبھی فتح، کبھی کسرہ، اور اس سے معنی میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کانشیسلی یاد کریں گے تو کچھ دنوں میں آپ کو یہ فرق سمجھ میں آنے لگے گا. ٹھیک ہے،
ابھی آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت ساری چیزیں بتا رہی ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوگی تو آپ لوگوں کو بہت آسان لگے گی، مگر عربی زبان میں ترجمے میں فرق آتا ہے جب اسم کے آخری لفظ پر کبھی دمہ، کبھی فتح اور کبھی کسرہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ وہ اور الذین پھر سے آ گیا، آمنو جو ایمان لائے، یہ واحد ہے یا جمع مجھے بتائیں؟ آمنو یہ کیسے پتا چلا؟ واو سے، یا نون نہیں ہے، صرف واو ہے، واو سے ہمیں پتا چلا کہ جمع ہے۔ اچھا یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ خالی اس کو دیکھ کر پتا ہے مجھے اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے، کیسے پتا چلا؟ فعل ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ سکون سے، ماشاءاللہ سکون سے، یہاں پر واو پر سکون ہے، اسم کے آخر میں سکون نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو آمنو جو ایمان لائے، بالکل واو پر سکون، اس سے پتا چلا کہ یہ فعل ہے۔ اچھا وہ اور ما نہیں، ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ یہاں نہیں ہے، یہاں بھی نہیں تھا، اوکے۔ یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہاں یخادعون تھا، یہاں یخدعون ہے تو وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہاں بھی واو نون ہے تو جمع الا، الا ہم اردو میں بولتے ہیں یا نہیں مجھے بتائیں؟ الا یہ کہ، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مگر یہ کہ، ٹھیک ہے، تو الا اردو میں بھی ہے، اللہ کا ترجمہ ہے ایکسپٹ، ہاں ایکسپٹ یہ مگر، ٹھیک ہے، مگر انفسہم، انفس نفس سے ہے، نفس ہم اردو میں بولتے ہیں، نفس اردو میں بولتے ہیں، جی بالکل بولتے ہیں، جان ہماری جو جان ہے اس کو نفس بولتے ہیں، تو انفسہم، انفس اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، انفس ہم اپنے نفسوں کے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت دفعہ آئے گا، آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، فی میں، قلوبہم دوبارہ آ گیا، مرضن، مرض ہم اردو میں بولتے ہیں، مرض ہم اس کو مرض بولتے ہیں نا، یہ سیم ہے، مرضن بیماری ہے، ٹھیک ہے، فزادہ ہم اردو میں زیادہ بولتے ہیں نا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ٹھیک ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، یہ الگ سے حرف ہے، اور زیادہ الگ سے ہے، زیادہ زیادہ کر دیا، اور اردو میں بولتے ہیں ہم ان کو، یعنی کہ بڑھا دیا ان کو، اللہ اللہ نے، مارادن بیماری میں، و اور دیکھیں یہاں ترجمے میں فرق آیا، مارادن تھا تو ترجمہ بیماری ہے، مردن تو بیماری میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ کو صرف ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جب آخر میں فتح یا دمہ چینج ہو جائے گا تو ترجمہ فرق ہوگا، بیماری میں، وہ اور لہم ان کے لیے، پھر سے آ گیا، عذاب عذاب ہے، علیم علیم ہم اردو میں بولتے ہیں المناک، المناک کسی کو یاد ہے؟ سنا ہے کسی نے؟ رنج و علم کسی نے سنا ہے؟ رنج و علم، تو یہ علیم اسی سے ہے، دردناک، ٹھیک ہے، المناک دردناک، بیما بوجہ اس کے، جو یہاں پر ماں کا ترجمہ جو ہے، ٹھیک ہے، بیما، اور با کے ساتھ جب ماں لگ کے آئے گا تو ہمیشہ جو ترجمہ کریں گے، نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بیما بوجہ اس کے جو، کانو، کانو یہ فعل ہے، اس کا یہ بہت دفعہ آئے گا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھے، ٹھیک ہے، وہ تھے، یہ جمع ہے، کیوں جمع ہے؟ کانو کیسے پتا چلا جمع ہے؟ واو سے، یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ ہاں ماشاءاللہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، آخر میں سکون ہے اس لیے یہ فعل ہے، کانو تھے وہ، یکذبون ہم اردو میں کذب بولتے ہیں، کاذب بولتے ہیں نا، کذاب بولتے ہیں، کاذب بولتے ہیں، جھوٹ، ٹھیک ہے، یکذبون یا سے مطلب وہ، کذب سے مطلب جھوٹ، اور واو نون سے جمع، وہ جھوٹ بولتے، وہ اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے، اذا جب، قیلا یہ قالا سے قیلا بنا ہے، کہا جاتا ہے، لہم، لہم لا کا مطلب ہو یعنی لیے، اور ہم ان کے لیے یا ان کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لا کا مطلب نہیں، تفسدو
تم فساد کرو. ہم اردو میں فساد بولتے ہیں نا, فساد بولتے ہیں نا اردو میں, فساد کرو, تم فساد کرو. تفسدو جمع ہے اور فعل ہے اس لیے کہ یہاں پر واو ہے اور تا سے ہو رہا ہے شروع, اس لیے تم فساد کرو. فی الارض, فی دوبارہ آ گیا, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, الارض ارض کا مطلب ہم سب کو آتا ہے زمین میں. قالو انہوں نے کہا, اب یہ جمع کا ترجمہ کیوں ہوا, یہاں پر کیا ہے, یہ واو ہے اس لیے جمع ہے. قالو انہوں نے کہا, انما, انما, انا پھر سے آ گیا, انا سے بات ہوئی تھی شروع, انا کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے, انا کا ترجمہ بے شک, ماشاءاللہ بے شک. انما اس کا مطلب بھی بے شک ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر زور دے کے بات کی گئی ہے کہ صرف اور صرف بے شک, یعنی کہ صرف یہی بات ہے, ٹھیک ہے. انما بے شک, نحنو ہم تو, یہ تو اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر ما آیا ہے, ٹھیک ہے. انما کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک صرف یہی بات ہے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹس, بالکل. انما نحنو ہم, مصلحون, ہم اردو میں مصلح لفظ بولتے ہیں نا, اصلاح کرنا, صلاح کرنا, ٹھیک ہے, اسی سے ہے یہ مصلح, اصلاح کرنے والے ہیں, اور واو نون ہے تو جمع, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے.